السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم المقام عزت مآب خالد ملک صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے میرے لیے، میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو آپ کا ایک رول ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بڑا ایک پازیٹیو ہے کمیونٹی کے اندر، کیونکہ دیکھیں گروپس اور بھی ہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن جو ٹریفک فلو یونائٹڈ مسلم فورم کے اوپر ہے خالد ملک صاحب، وہ کسی اور گروپ میں نظر نہیں آتی۔ جو رونق یہاں ہے وہ کسی اور گروپ پہ نہیں۔ اور گروپ میں نے دیکھے ہیں، اس پہ میں خود ہوں، لیکن بالکل ڈیڈ، کوئی ایشو نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی ٹریفک فلو نہیں۔ پہلے وقتوں کے جو بزرگ علماء تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ سپر مارکیٹ کامیاب وہ ہے جس کے دروازے کے اوپر اس کے کھلنے سے پہلے لوگ جمع ہو جائیں، کیوں لگ جائے لوگوں کا، تو وہ کہتے تھے یہ سپر مارکیٹ کامیاب ہے۔ اور یہ بزرگ عالم دین کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، جس کو خود ان کے بیٹے جناب پیر عبد التواب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ میرے والد گرامی یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بات سچ ہے۔ یہ گروپ جو ہے آپ کا، یعنی یہاں علماء بھی رات کو سوتے نہیں ہیں، وہ بھی رات کے 2 بجے 3 بجے تک میسج کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے نہ سونا رات کا کو شاید وہ بھی اس کو اپنے ولایت کی دلیل دیں کہ ہم بھی ولی ہیں، کیونکہ رات سوتے نہیں ہیں، ساری رات ہم خالد ملک صاحب کے گروپ کے اوپر میسج بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے ان کی ولایت کے لیے۔ جہاں تک آپ نے وہ فاسی صاحب جنہوں نے میلاد کروایا تھا ہائیڈ پارک میں، وہ باتیں جو ہیں وہ اندر ریکارڈ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ مینجمنٹ کیا تھی، اس کا فائنینسنگ کیا تھی، کس طرح بچوں کو، یعنی مدرسوں کے طلباء کو، جو اس وقت مدرسے تھے، ان کو پکڑ دکڑ کے لایا گیا، اس کو دکھایا گیا، پھر اس سے کچھ اداروں کے لیے فنڈنگ لی گئی، کوچیں جو تھیں ان کو سپانسر کرایا گیا، اور وہ میلاد اور کھانا بھی اس کے اوپر، اور جتنے علماء کے کاسٹ تھے وہ سارے، جو احباب اس کی مینجمنٹ میں تھے، جو اس کو ایڈمنسٹر کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے، میں ان کو ون بائی ون ان سے باتیں بھی ہوئی، وہ ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ کتنا مال آیا، کیسے آیا، انویلوپ جو ہیں وہ کس طرح بنے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اندر ریکارڈ، وہ تصویریں بھی مجھے مل سکتی ہیں۔ یعنی یہ نہ کوئی کہے کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس میلاد کے جو سین ہیں، بہت ہی خوبصورت سین تھا جناب ہائیڈ پارک میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جب وہ عرب کا شیخ آیا ٹرک کے اوپر، اور اس کی گاڑی پہلے آئی، غالباً وہ اس وقت رولز روئس تھی، اور پھر اس کی جو پرنسیسز تھی وہ باہر نکلی، اور انہوں نے کبوتر تھے، پیس ڈوز، ان کو اس طرح اوپر فری کیا، تو وہ ایک منظر جو ہے وہ دیکھنے والا تھا۔ یعنی بہت بڑا ایک میلاد کا وہ ایک چلو جلوس ہی کہیں گے کہ وہ وہاں پہ ہوا۔ وہ اس کی تصویریں بھی جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر خالد ملک صاحب ضرورت پڑے تو وہ ہم شیئر کر دیں گے۔ تو اس پہ یہ ہوا۔ اب جو بینکرپسی کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ جو ہے شیخ صاحب نے، عرب شیخ نے، وہ زحمت نہیں کی کہ ایک دفعہ پھر میں کرا لوں، کیونکہ اندرونی ذرائع بتاتے تھے، اس نے کہا تھا کہ دس از دا موسٹ ایکسپینسو میلاد ایور، کیونکہ ایکسپینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور آؤٹ پٹ اس کے لیے زیرو، اس کے لیے زیرو۔ شاید کوئی تقریر، سبجیکٹ میٹر جو چاہتا تھا وہ اس کی جو خواہشات تھی اس کے مطابق نہیں ہوئی،
تو جو قریب آتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں تو پھس پھسی باتیں ہیں، ساری رٹی رٹائی سنی سنائی باتیں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ یہ نہیں کر سکتے، مسائل کا حل یہ نہیں پیش کر سکتے الا ماشاء اللہ. تو کیا لینا دینا اس وقت کی جو خالد ملک صاحب مارکیٹ ہے. پھر وہی بزرگوں کی بات پہ سپر مارکیٹ کی بات کرتا ہوں. جو سپر مارکیٹ جو ہے مارکیٹ کو نہ سمجھ سکے کہ ہم نے اپنے شیلفوں کے اوپر کون سا سودا جو ہے وہ رکھنا ہے، کون سے پروڈکٹس رکھنے ہیں جو عوامی ڈیمانڈ کے ہیں، تو کون آئے گا آپ کی سپر مارکیٹ پہ؟ اس کو اپلائی کر لیں آپ. جب آپ نے مارکیٹ سے آپ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے، آپ نے وہی تقریریں سنانی ہیں جو ہمارے دادے پردادوں کو سنایا کرتے تھے، تو ینگ جنریشن جو ہے ان سے اور آپ کا تو ایک ڈسکنیکٹ ہے، رابط ہی نہیں ہے. آپ نے بات کرنی ہے کہ دیکھیں جناب سلمان تاثیر تھا ایک، اس کو یہ ہوا، پھر ایک بندہ اٹھا اس نے یہ کیا. مثال دے رہا ہوں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں کو خواب آئی تھی کہ پاکستان بن گیا ہے، پھر دوسرے نے اٹھ کر پاکستان بنا دیا، پھر فلاں صدر آ گیا اس کو مار دیا گیا، پھر یہ آ گیا. یہ گورکھ تندہ جو ہے آپ نے پیش کرنا ہے. تو آج کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی جناب مولانا صاحب ہمارا تو ان باتوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، واٹ از دس؟ ہم نے تو آپ کو دو ٹوک جو اس وقت ہمارے دین کے اوپر ہمارے اوپر چیلنجز ہیں، ہم نے تو ان کی بات کرنی ہے. آپ کن چکروں میں ہمیں پھنسا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہے. اور پھر آپ خود سوچیں. اللہ ماشاء اللہ خالد ملک صاحب بہت ساری جو ہے نا ایکسیپشنز ہوتی ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کبھی بھی ایک ہی پرسپیکٹیو سے تمام علماء کو نہیں دیکھنا، لیکن ہمارا جن سے واسطہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ یہی صورتحال ہے. ہمارے جو باتیں ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کوئی بات آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں جس حلقے میں آپ رہتے ہیں یا میں رہتا ہوں، مولانا راشد صاحب بھی اسی علاقے کے ہیں، وہ تصدیق کریں گے میری بات کی. میں اپنی بات کرتا ہوں. مسجدیں جو دوسرے سکول آف تھاٹس کی ہیں ان کی جو لوگ آتے ہیں کانگریگیشن جس کو کہتے ہیں، ان میں جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں پروفیشنلز، ینگسٹر، ڈاکٹرز، ان کی اکثریت ان کی اکثریت وہاں پائی جاتی ہے. جب میں اپنے حلقہ احباب کو دیکھتا ہوں، اور یہ فقط میرے شہر تک نہیں بلکہ ہر جگہ یہی ہے، ان کی آڈینس جو ہے وہ وہی ہے کہ دادا تھا اس کے آگے پوتے، باپ تھا اس کے آگے بیٹے، اس کے آگے بھائی تھا تو اس کے بانجے نیفیو یا اس کا اپنا بھائی. وہی حلقہ ہے، وہی سوچ وہی فکر رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے اندر جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے، وہ ادھر جاتے نہیں ہیں، وہ ان کی رغبت دوسری طرف ہے. میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ کیوں وہ جو پروفیشنل ڈاکٹر ہے وہ تو اس کو دلچسپی نہیں ہے یہ سنی وہابی اور یہ، وہ تو سیدھی سیدھی جو ہے لاجک کی بات کرنے والے ہیں، مسلکوں کے تعصب سے بالا تار ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیوں دوسری طرف جاتے ہیں. کئی بار میں نے جناب مولانا راشد صاحب سے یہ تبصرہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو آپ گڈز ڈلیور کرتے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں جو گڈز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کن بحثوں کے اندر ہم الجھے ہوئے. واللہ آپ دیکھیں جو بھی بحثیں ہم چھیڑتے ہیں، چھیڑنے سے پہلے یہ آپ پوچھ لیں اپنے آپ سے یا کسی اپنے دوست سے کہ یہ مسئلہ ہے، کیا یہ اس کمیونٹی کا یا یہ دور حاضر کا کیا یہ ضرورت ہے؟ تو آپ کو جواب آ جائے گا. مثلا آپ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو ٹی وی تھے نا وہ بڑے بڑے تھے، ان کی سکرین اتنی بڑی تھی اور وہ 5 چینل تھے، وہ بٹن پریس کرتے تھے. آپ پورا دن اس پہ زور دیتے ہیں. بابا دنیا بہت آگے چلی گئی.
اب تو ٹی وی جو ہے وہ تو سمارٹ ٹی وی کیا اس سے بھی آگے جو ہے، آپ بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کریں تب دلچسپی لوگوں کی آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھے گی۔ آپ ابھی اسی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو 10 آدمی لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ ہماری حال یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آئی، وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آئی۔ پھر اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات، ہمارا جو سٹڈی کا یا ذرائع ہیں علم کے وہ بڑے محدود ہیں۔ ہم اے آر وائی، جیو، ہم نیوز اس تک محدود ہیں۔ دیگر جو دنیا ہے وہ اس وقت اے آر وائی، جیو، کون سی ینگ جنریشن اے آر وائی اور جیو اور یہ جو ہم نیوز وغیرہ ہے کون بیٹھتی ہے یہاں یو کے میں اس کو دیکھنے کے لیے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آج جو ہے ٹیلی گراف کے اندر یہ آرٹیکل آیا ہے، ڈیلی میل کے اندر یہ آیا۔ اب اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کے لیے خالد ملک صاحب پھر تو آپ کا گروپ جو ہے وہ بہتر کردار ادا کرتا ہے کہ یہاں ہمارے محمد شفیق صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ اپنا نیریٹو دیتے ہیں، خضر بھائی ہیں، عاطف بھائی ہیں، مختلف آپ کو اینگل سوچنے کی یہاں مل جاتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے اہل سنت کے سرکلز کے اندر، میڈیا کے اندر ہمارے محمد شفیق صاحب، یقین مانیے ان کا جو برٹش مسلم ٹی وی جو پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں ان ایشوز کو ٹیکل کرتے ہیں جو گراس روٹ لیول کے ایشوز ہیں برطانیہ اور پوری دنیا کے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس سنیں، اس سے کچھ آپ کو سوچنے کے جو ہے مختلف اینگلز ملتی ہیں۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے حلقہ احباب جو ہے وہ بری طرح جو ہے ان کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، سوری میسج طویل ہو گیا ہے لیکن صاف ظاہر ہے ایک دوسرے کو اگر زندگی رہی تو بیٹھ کر بھی بات کریں تو ٹائم تو ہو جاتا ہے۔ اب مسجد ہے ایک، اس کے اندر ایک پیر صاحب مولانا صاحب نے چلائی، آگے ان کے بیٹے آ گئے، اسی طرز کے اوپر وہ بھی کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنے ہیں اپنے ایسیٹس کو۔ انہوں نے کوئی اس طرح کی انقلابی بات، تبدیلی کی بات وہ کریں گے کہ نہ کریں، نہ کریں، کیونکہ پھر ان کا بنا بنایا گھر جو ہے اس کے اجڑنے کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔